یہ صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ مقبوضہ وادی میں جبری پابندیوں کا آج 47واں روز ہے۔ مسلسل لاک ڈاؤن کے باوجود مظاہرے اور جگہ جگہ احتجاج جاری ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد قابض بھارتی فوج کے خلاف کشمیری عوام مزاحمت کرتی نظر آ رہی ہے۔ سری نگر کا علاقہ سورا قابض فوج کے لیے نو گو ایریا بنا ہوا ہے۔ اب برطانوی میڈیا بہادر نوجوانوں کی بھارتی فوج کے خلاف پہرا دینے کی ویڈیو بھی منظر عام پر لایا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انچار سورا کا محلہ ہے جہاں کے نوجوانوں نے بھارتی فوج کو علاقے میں گھسنے نہیں دیا۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان کو مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ شاہ سلمان نے مسئلہ کشمیر پر دیرینہ حمایت و یکجہتی کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم نے مسئلہ کشمیر کو پوری دنیا میں اجاگر کرنا ہے اور قائد اعظم نے پہلے ہی بھانپ لیا تھا کہ مسلمانوں کو بھارت میں اپنے حقوق نہیں ملیں گے، جو کہ آج مودی کی اقدامات سے درست ثابت ہو چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر امریکی عدالت نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو طلب کر لیا ہے۔ ٹیکساس کی ایک عدالت نے نریندر مودی، بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ اور لیفٹیننٹ جنرل کنور جیت سنگھ کو سمن جاری کیے ہیں۔ یہ مقدمہ ایک کشمیری مرد اور خاتون کی طرف سے دائر کیا گیا ہے۔ صدر آزاد کشمیر نے ترک صحافیوں کے وفد سے ملاقات کے دوران کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم و جبر کی نئی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ سلامتی کونسل مسئلہ کشمیر پر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر پر دو ٹوک موقف اپنانے پر ترک حکومت اور عوام کے شکر گزار ہیں۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے کہا ہے کہ بھارتی قیادت مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کی پالیسیوں کا نفاذ چاہتی ہے، جو پاکستان کے ساتھ ایک ٹکراؤ کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ اب آپ تبصرہ سنیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کو 47 روز گزر گئے، جس کی وجہ سے وادی کشمیر میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے۔ تاریخ کی ان بدترین پابندیوں کے باوجود بھی حریت پسند کشمیری گھروں سے نکل کر بھارتی غاصب فوج کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہیں۔ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے دنیا بھر میں ریلیوں اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیری عوام کی بے مثال شجاعت اور پاکستان کے سفارتی کوششوں کی وجہ سے اس وقت مسئلہ کشمیر کی گونج اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ایوانوں میں بھی سنائی دے رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے سنگین صورتحال کے حوالے سے پاکستان کے چیئرمین سینٹ جناب صادق سنجرانی کہتے ہیں: مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں اور نسل کشی کو بے نقاب کرتے ہوئے ہم دنیا کو واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کشمیریوں کے تحفظ، ان کی فلاح اور حقوق کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ مجھے یقین ہے اس کانفرنس کے دوران ہماری قومی اور صوبائی قیادت کی اجتماعی دانش کی مدد سے ہم بین الاقوامی برادری کو مؤثر طریقے سے قائل کر کے اس مسئلے کے حل ڈھونڈنے کے قابل ہوں گے۔